السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ میں ہوں کرن ناز۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمعے کے روز آنے والے بڑے عدالتی فیصلوں کی روایت آج بھی برقرار رہی ہے۔ ایک اور جمعہ، ایک اور بڑا فیصلہ اور ایک بار پھر نون لیگ پر بھاری۔ سپریم کورٹ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ 13 میں سے 8 ججز فیصلے کے حامی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 5 ججز نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس مندوخیل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط قرار دیا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ پہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کی حد تک فیصلہ درست ہے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے عمل سے نکالنے کی حد تک فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں۔ کئی امیدواروں کی طرف سے تحریک انصاف سے وابستگی ظاہر کی گئی۔ ان امیدواروں نے حلف پر بیان دیا کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اس لیے ان امیدواروں کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی دوبارہ سے الاٹمنٹ کرے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ سے اتفاق کیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے الگ نوٹ میں آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا ہے۔ کہا قومی اور صوبائی اسمبلیز کا ہر وہ امیدوار جس نے پی ٹی آئی سے تعلق کا بیان حلفی اور تصدیقی سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی سمجھا جائے گا۔ متاثرہ افراد عدالت کے سامنے فریق نہیں، انہیں مخصوص نشستیں دینے کا حکم قانونی اعتبار سے موضوع نہیں ہوگا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی اپیل ہی مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 80 آزاد ارکان میں 39 ارکان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 41 ارکان 15 دن میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا ہے۔ الیکشن کمیشن تصدیق کر کے متعلقہ ارکان کو سیاسی جماعت کا رکن قرار دے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی مخصوص سیٹس کی 15 دنوں میں الیکشن کمیشن کو فہرست دے۔ فیصلے کا اطلاق تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا، جس کی وجہ سے تمام امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پھر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن پھر بھی انہیں مخصوص نشستیں نہیں ملی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے پہلے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی، اس لیے سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی مستحق نہیں ہے۔ اس فیصلے کو ناظرین پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی۔ 2 اپریل کو مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا، جہاں ججز کمیٹی نے 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت فل کورٹ تشکیل دیا۔ اس کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے 3 جون کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی پہلی سماعت طویل سماعتوں کے بعد 9 جولائی کو ہی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر اوبویسلی پھر رد عمل بھی آیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کو وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اپنا رد عمل اس میں دیا، کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے نے بہت سی کنفیوژن اور بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مخصوص نشستوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بادِ نظر میں ریلیف تحریک انصاف کو دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے اپنے رد عمل پہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، جس کا نام بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ موجودہ صورتحال میں
सुप्रीम फैसले पर अमल दरामद के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई है। इस वक्त कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 84 और 8 आज़ाद अरकान हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108 है, पीपल्स पार्टी के 68 हैं, MQM के 21 हैं, JUI 8, काफ लीग 5 और IPP के 4 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ को 22 मखसूस नशिस्तें मिलने से उनकी तादाद 114 होने का इम्कान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिली है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तस्लीम करते हुए उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अदालती फैसला PTI और JUI के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब साबित कदम होगा। इस वक्त हल्के आला अदालत के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। आज का फैसला तहरीर करने वाले मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली के बारे में मुस्लिम लीग नून की राय मज़बूत रही है। 1 साल पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात के वक्त के मामले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से असखुद नोटिस केस में लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर असखुद नोटिस लिया था, इख्तिलाफ किया था, जिस पर नून लीग की सीनियर नायब सदर और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा था कि जस्टिस मंसूर का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में नून लीग के बयानिए की जीत है। क्या सोच रही हैं माते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे और साथ साथ JUI फे से मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर साहब। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आपके लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। जो फैसला आया, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, ये सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, क्योंकि कल तक जो स्टेटमेंट्स खान साहब के भी आ रहे थे, अदम एतमाद की बातें आप लोगों की तरफ से हो रही थी, और आज जो BBC ने पूरा नक्शा खींचा है, जो अदालत के अंदर सारी चीज़ें हो रही थी, तो उससे भी लग रहा था कि ये आपके लिए, आपके वकला के लिए जो फैसला आया है वो सरप्राइजिंग था। क्या हुआ सर अदालत में? देखिए, मैं तो पिछले 1 महीने से मुस्तकिल, बल्कि 1-2 शो में अफनानुल्लाह साहब भी मेरे साथ थे, मैंने तो ये खुल के कहा था कि देखें, जो प्रोपोर्शनेट शेयर का प्रिंसिपल है आर्टिकल 51 के तहत, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिस्सा मिल गया था वो इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से उनको वो दूसरी ओवर एंड अबव सीटें दे दी, वो तो उनको मिल नहीं सकता। ये एक तय है एक प्रिंसिपल नंबर 1। लिहाजा उस हद तक तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिस्सा कैसे दिया गया। नंबर 2 ये था कि दूसरा एक आस्पेक्ट, क्या फिर ये सीटें खाली छोड़ी जाएंगी और पार्लियामान को नामुकम्मल तस्वुर किया जाएगा? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो सीटें देनी ही देनी है जो ड्यू प्रोपोर्शनेट शेयर होगा मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से। ये 2 बातें तो आइन के मुताबिक मुमकिन ही नहीं थी कि इसके मुताबिक ना हो। अब तीसरी बात जो आ गई, जो तमाम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स और ऑब्जर्वेशन से आई, कि क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या PTI को मिलेंगी। जब उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, एक रजिस्टर्ड पार्टी, एक इनलिस्टेड पार्टी को कहा जी तुम आज़ाद हो और तुम्हारी पार्टी है ही नहीं। अच्छा, मेरा और सलमान अकरम राजा का राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये प्रिंसिपल था कि नहीं, आपके भी शोबे मैंने कहा कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम PTI हैं, हम PTI के ही कैंडिडेट हैं, PTI के ही MNA तस्वर होंगे। अब उसके अंदर सलमान बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, ICA में भी गया, लाहौर हाई कोर्ट में केस वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आप तो PTI का ताल्लुक ही नहीं, गौहर साहब आपके चेयरमैन ही नहीं है, उसके सर्टिफिकेट की हैसियत ही नहीं है, लिहाजा आप फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस यू आर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इलेक्शन से 4 दिन पहले ये फैसला किया, बाद इलेक्शन हो गया। उसके बाद जिसको कहते हैं ना एज प्रिकॉशनरी मेयर, सोच समझ ये कर वो कर, नजरियाती का तजर्बा हमें पहले हो चुका था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में छलांग मार दी। अब जब ये सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जब गया, उन्होंने कहा भी कैसे, इलेक्शन कमीशन से पूछा आपने इनको इंडिपेंडेंट किया, वो जी आपकी जजमेंट थी। उन्होंने कहा हमने कब कहा इनको इंडिपेंडेंट कर दो, एक रजिस्टर्ड इनलिस्टेड पार्टी को आप कहते हो कि ये पार्टी नहीं है। उन्होंने इसके बारे में जब छान पटक की तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती सामने आ गई, बेईमानी सामने आ गई। उन्होंने फिर इसके ऊपर फैसला दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 187
پاورز ہیں ٹو ڈو اے کمپلیٹ جسٹس. راستے میں انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں سپریم کورٹ اس کو ختم کر کے اوریجنل پوزیشن میں لے جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاسم سوری کی رولنگ ختم کی تو جو ڈیزالوڈ اسمبلی ہے ان کو بحال کی, کہا اس تاریخ سے اس جگہ سے شروع ہوگا جہاں سے یہ سلسلہ رکا تھا, اور آج بھی وہی کیا. انہوں نے کہا یہ 8 فروری کی پوزیشن میں واپس لے جائیں. اور یہ پارٹی جنہوں نے اپنا لکھا, جیسے میں ہوں, میں نے ڈکلیریشن لکھا تھا, میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, میں جب ان کا لے کر گیا پی ٹی آئی کی ٹکٹ تو آرو نے کہا یہ تو پی ٹی آئی کو ہم نے لینا ہی نہیں ہے, ختم, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اچھا ہم لوگوں کو آزاد کر دیا. اب آزادانہ طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج بہترین فیصلہ آیا اس لحاظ سے کہ کم سے کم ایک جمہوریت کی ایک جو اسپرٹ تھی کانسٹیٹیوشن کی. آپ کا جواب آ گیا سر, مجھے اجازت دیجیے. عفنان صاحب, سر ٹیکنیکلی ایک طریقے سے پاکستان میں جو سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہوئی ہے, سر کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کورٹ کے اندر یہ کیس تھا اور کورٹ آنریبل ججز ہیں, ان کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا 2018 میں, تو ثاقب نثار صاحب نے فرمایا تھا کہ ریکاؤنٹنگ بھی نہیں کرنے دینی, مطلب کہ کوئی ٹریبونل تو دور کی بات, ریکاؤنٹ تک الاؤ نہیں کیا تھا. تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو انٹرٹین کیا گیا ہے. اور سمجھتے ہیں اچھی روایات ہیں. دیکھیں یہ روایت اس وقت اچھی ہوگی کہ اگر یہ تمام مساوات ہونا چاہیے نا اس کے اندر. اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے تمام پارٹیز کو اس پہ رکھا جائے گا تو شاید پھر جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف لیکن عفنان صاحب ایسا بھی تو ہوا نا کہ پہلی دفعہ یہ پریزیڈنٹ سیٹ کی گئی کہ کسی اور جماعت کی جو سیٹیں تھیں اس کے لیے آپ لوگوں نے درخواست دائر کر دی. ٹریبونل کے معاملات تو ابھی بھی سالو نہیں ہو رہے ہیں نا سر. یہ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریبونل تک پہنچنے ہی نہیں دیا نا. ہم نے اپلیکیشن دی, انہوں نے کہا آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. ٹریبونل والا تو معاملہ بعد میں آنا تھا نا. نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن کا مسئلہ تھا نا. جو لا منسٹر نے مجھے بتائیں صرف ایک بات کر کے, جو لا منسٹر نے لا ان کو پاس کر کے دیا, پہلے آرڈیننس اور اب لا, اگر یہ لا منسٹر رہے اور جس طرح کے ان کے لیگل مائنڈ ہیں تو یہ پارٹی کا بیڑا غرق تو یہ کرا رہے ہیں, لیکن یہ ملک کا بیڑا غرق کرا رہے ہیں. وہ ہینڈ پک ججز کو اٹھائے گا الیکشن ٹریبونل اور الیکشن کمیشن, اور وہ ٹریبونل بنا کے فیصلے کریں گے. اجازت دیجیے سر, کمپلیٹ کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں فیصلہ جو ہے, اگر اس کو میں نے شارٹ آرڈر کو 2-3 دفعہ غور سے پڑھا ہے, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں ہوئی ہے کہ 11 ججز نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ ختم کسی نے نہیں کیا. 13 میں سے 11 نے یہ کہا, اور صرف 2 ججز نے, امین الدین خان صاحب نے, جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس افغان, انہوں نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے ہم اپہلڈ کرتے ہیں. تو ظاہر اب 11 ججز اگر ایک فیصلہ, اور ایون اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں جن کے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی, مطلب ابھی دیکھیں نا یہ ان کے خلاف پوری کیمپین ہوئی, سب کچھ ہوا, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو یہ ہے معاملہ. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نے نہیں سنا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک بینچ میں اور فیصلہ اس کے خلاف چلا جائے. نہیں ہوا ہے, ایسا ہوتا رہا ہے, بہت ریئر ہے. مطلب آپ مجھے بتا دیں بندیال صاحب اور یہ سارے اتنے گزرے ہیں. 2 مثالیں تو اس سے پہلے ابھی کی موجود ہیں. مجھے آپ بتا دیں ثاقب نثار صاحب 2 ججز بٹھا کے فیصلے دیتے تھے اپنی مرضی کے. ٹھیک, سینیٹر کامران صاحب بھی جب فل کورٹ ہوتا ہے ہر جج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس نے اپنی مرضی کا جو فیصلہ ہوتا رہا ہے سر, اور اکثریتی فیصلہ پھر ہمارے سامنے آتا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. شعیب صاحب, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو آپ کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں, یہ 80 سیٹس کے تناسب سے ملنی ہیں. آپ کے نمبرز یہی ہیں سر یا زیادہ کم ہیں, اور اگر ہے نمبر اوپر نیچے ہیں کچھ تو پھر اس کو ٹھیک کروانے کے لیے بھی جائیں گے پھر آپ دوبارہ؟ کیا ہماری سیٹیں زیادہ ہیں. دیکھیں انہوں نے تو وہ فکر کی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو دے دی ہیں. ابھی ہماری 84 سیٹس وہ ہیں جو سنی اتحاد کونسل کی صورت میں ہیں, اور 3 سیٹیں وہ ہیں جس میں گوہر صاحب, عمر ایوب صاحب اور علی اصغر صاحب ابھی اس وقت بھی آزاد حیثیت میں بیٹھے ہیں. اور مبارک زیب جو ہمارا جیتا تھا, گو کہ وہ ہمارا ہی ورکر تھا مگر وہ بھی آزاد بیٹھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے 4 ایک سیٹیں ہماری اور ہو جائیں گی, 88 سے 90 کے درمیان ہماری سیٹیں ہوں گی. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ابہام ہے. اب الحمدللہ وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور کلیئر ہو گئی ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر اب آگے کا سلسلہ چلے گا. سر آپ کے اراکین کو الیکشن کمیشن میں حلف نامے جمع کروانے ہیں, یقینی طور پر یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کا حلف نامہ جمع کروائیں گے, تو سمجھتے ہیں آپ کہ کچھ قانونی یا سیاسی طور پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں نیکسٹ اسٹیپ پر؟ اب
نہیں میرا نہیں خیال. دیکھیں ایک تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جنہوں نے تو پی ٹی آئی لکھا تھا وہ پی ٹی آئی کے ہو گئے, اس میں تو حلف نامے کی بھی ضرورت تھی, لیکن شاید 39 وہ چاہیں تو دوبارہ دے دیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو حلف نامے کی ضرورت پڑے گی, وہ جب حلف دے دیں گے آئی تھنک پولیٹیکلی تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اسی طرح جس طرح ہم سے انتخاب وہ تھی. قانونی طور پر بھی کوئی مشکلات نہیں, قانونی طور پر تو کوئی مشکلات نہیں, بلکہ سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, آپ ہمارے پاس اپلیکیشن کی صورت میں آ جائیں, ہم اس کو کورٹ کے طور پر یا چیمبرز میں ہم اس کے اوپر مناسب آرڈر پاس کریں گے. کامران صاحب بہت شکریہ, آپ کو آواز غالباً اب کلیئر آ رہی ہوگی. سر سوال میں آپ سے یہ کر رہی تھی کہ آپ لوگ کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا اس فیصلے کا, لیکن ساتھ ساتھ جزوی طور پر تسلیم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ خود اپیل میں بھی نہیں جائیں گے, لیکن اگر کوئی اپیل میں جائے گا تو اس کو روکیں گے بھی نہیں. تو سر یہ جزوی طور پر تسلیم کرنا کیا ہے, ذرا یہ سمجھائیے گا. دیکھیے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا جب عمران خان صاحب جو ہے وہ کسٹڈی میں گئے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ اب ہم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اس فیصلے کو ہم جو ہے ابھی تک اس پہ قائم ہے, اور ان کے خلاف باوجود اس کے کہ اس طرح سے باتیں ہمارے خلاف ہوئیں مگر ہم نے کوئی بات نہیں کی. اب ہوا یہ تھا کہ اس معاملے میں بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہم خود نہیں گئے تھے فریق بننے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ہمیں ایز اے پارلیمانی پارٹی بلایا تھا, اور جو میری رائے تھی وہ میں نے اپنی رائے کا اظہار وہاں پہ کیا تھا, اور رائے میری اب بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں نے پہلے رائے دی ہے. مگر سیاسی طور پہ مولانا صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کو جزوی طور پہ تسلیم کر لیا جائے, اور ایز اے پارٹی جو ہے نا اس کو چیلنج نہ کیا جائے, آپ ریویو فائل نہ کریے. ہاں اگر کوئی جس کو کوئی میں اپنی رائے الگ دے رہا ہوں اور پارٹی کی رائے, پارٹی نے جزوی طور پہ تسلیم کیا ہے. میری جو رائے تھی وہ اس میں انکارپوریٹ ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کے آرڈر میں بھی انکارپوریٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد لیکن سر دوران سماعت پارٹی نے ہی کہا تھا نا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جائیں گے. کامران صاحب جی میری اپنی رائے بھی تھی, اور یقیناً پارٹی کی رائے بھی یہی تھی, چونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو لیگل بات جو جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے نا دیکھتے ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ عدالت میں کہتے بھی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک لا افسر کے طور پہ کہ آپ وہی بات کریں جو آپ کی لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے. تو لیگل انڈرسٹینڈنگ میری آج بھی یہی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل جو ہے ان کی تو پٹیشن جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے. اگر کچھ ملا ہے, ریلیف ملا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو میری رائے آج بھی وہی ہے, مگر جو ہے ایک سیاسی رائے کے طور پہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ریویو فائل نہ کیا جائے بطور سیاسی جماعت. میں پارٹی کے طور پر ہی کامران صاحب بات کر رہی ہوں کہ آج سے 4 دن پہلے سر آج سے 4 دن پہلے اگر جے یو آئی کی رائے یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے تو پھر اور وہ قانونی طور پر درست ہیں, تو 4 دن بعد سر اس کا فیصلہ آیا, تو پھر یہ خیر سگالی کے پیغامات یا پھر یہ اس کو خیر مقدم کرنا, اس کا کیسے سر, یا کنونسڈ ہے اس بات پہ کہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں؟ دیکھیے نہیں یو ٹرن نہیں ہے, یہ 2 باتیں ہیں, اس کو 2 باتوں کو اکٹھا ملا کے وہ دیکھیے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا قانون کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قانون کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو آپ کا لیگل ایڈوائزر جو وہ کہتا ہے آپ اسی انڈرسٹینڈنگ پہ چلتے ہیں. ایک بات اس کو اس طرح سے لے لیجئے, اور آج بھی میں اپنی اس لیگل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ قائم ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قانون کے مطابق درست ہے. کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے, ایون ججز اتفاق کرے یا نہ کرے, میرا اس کے اوپر جو ہے نا وہ آج بھی شرح صدر کے ساتھ اتفاق ہے کہ میں نہیں اپنے طور پہ میں نے درست جو ہے نا وہ کیا تھا. اب پارٹی جو ہے وہ اگر آگے کسی کے ساتھ سیاسی طور پہ پہلے بھی بڑھ چکی ہے اور بعد میں بھی بڑھ رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس پہ ریویو نہ فائل کیا جائے, ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تیسری بات اس کے ساتھ ایک اور ملائیے کہ اس مین وائل جو ہے ایک رائٹ اکرو ہو گیا تھا آپ کے اپنے ممبرز کو, آپ کے اپنے 13 لوگوں کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ ایک رائٹ اکرو ہو گیا, اور وہ آپ کے لوگ ہیں, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اوتھ لے لیا. اوتھ لینے کے بعد جو ہے وہ ان اسمبلیوں میں وہ جا رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے لوگوں کو اس وقت تنہا چھوڑ دیں گے جو آپ کے ممبر ہیں, جو آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتے ہیں؟ تو یہ بھی ممکن نہیں تھا. اب بھی ہم نے جو بین راستہ نکالا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, مگر اگر کوئی ممبر اپنے طور پر اس کو چونکہ رائٹ اکرو ہو گیا تھا, جی کامران صاحب, حافظ عبداللہ صاحب نے فیصلے رائٹ اکرو ہو گیا تھا, اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے. ہاں حمداللہ صاحب کی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جے یو آئی کے ممبر اگر ذاتی حیثیت میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
جی میں یہی کہہ رہا ہوں، جو مولانا کی اپنی سٹیٹمنٹ کو میں نے جس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا وہ اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا کہ پارٹی نہیں جائے گی، پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ہماری طرف سے یہ خیر سگالی کا پیغام سمجھ لیجئے. اسٹل جو ہے نا وہ ہم اپنے سر یعنی وہ پارٹی کے فیصلے کے پابند نہیں ہوں گے، پارٹی انہیں پابند نہیں کرے گی اس چیز کے لیے کہ پارٹی نے جو بھی فیصلہ کر لیا اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو ایک دیکھیے دو رائٹس ہیں. ایک پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک ان کو اپنا ذاتی رائٹ بھی اکرو ہو گیا اس فیصلے کے نتیجے میں. اگر کوئی چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو آپ اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے. نہیں سر، یہ فیصلہ ہوا. وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے نا، وہ جے یو آئی کی وجہ سے ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا ملا ہے، ذاتی حیثیت میں تو نہیں آئے. دیکھیے جے یو آئی کی وجہ سے ملا ہے، مگر ایک رائٹ جب اس نے اوتھ لے لیا، جب وہ نوٹیفائی ہو گیا یا ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا ایک ذاتی رائٹ بھی بن گیا. وہ ذاتی رائٹ کو جو ہے ہم اس کو نہیں روکیں گے کہ وہ اپنے طور پہ اگر جانا چاہے، اگر نہ جانا چاہے تو پارٹی کا فیصلہ. اور آپ کی بات ہوئی ہے کامران صاحب، آپ کی بات ہوئی ہے، ارادہ رکھتے ہیں کیا اپیل میں جانے کا؟ نہیں، کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، کوئی بھی جانے کا ارادہ کسی نے بھی مجھ تک کنوے نہیں کیا. میں نے صرف مولانا کی سٹیٹمنٹ سنی ہے. صحیح بالکل ٹھیک. آپ تینوں معزز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیجیے، بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے معزز مہمان اسٹوڈیو میں ساتھ ہی موجود ہیں. اہم ترین فیصلہ آج آیا ہے، اس پر پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہے. عفنان صاحب، حکومتی وزراء نے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ نظر ثانی میں جائیں گے تو، لیکن مشروط کیا اسے کیبنٹ سے منظوری سے مشروط کیا ہے سارے معاملے کو. یہ تو سر حکومت کی بات ہو گئی، جو وزیر قانون نے بات کی یا مشیر نے بات کی وزیر اعظم صاحب کے. پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ اپیل میں جائیں گے آپ لوگ، نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر جیسے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رائٹ جو ہے وہ کیبنٹ کا ہی ہے. کیبنٹ جو ہے اس کی میٹنگ ہوگی اور وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، اور اس کے بعد یہ. اور لیکن مطلب کہ بہت ریئر ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ اپیل میں جائیں اور کوئی ریلیف مل جائے. میاں صاحب کی کیا رائے ہے؟ ریویو میاں صاحب کی کیا رائے ہے اس پر؟ میاں صاحب کی رائے مجھے اس کا علم نہیں ہے ابھی، میں نے نہیں ان سے پوچھا تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کو بلا کے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے اور پھر وہیں سے ایک معاملہ چلے گا. صحیح. سر حکومت کے مطابق جو اپیل ہے یا ریویو میں جانے کی، سنی اتحاد کونسل کی جو فیصلہ آیا وہ سنی اتحاد کونسل کی تھی، اور جو فیصلہ آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آیا. لیکن جن 5 ججز نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے ان میں سے بھی 3 نے یہ قرار دیا ہے کہ نشست سے سنی اتحاد کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. یعنی 11 ججز یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ نشست سے پی ٹی آئی کا حق ہے، بس اختلاف صرف اور صرف تناسب کا ہے، تناسب کا اور موڈیلٹیز کا بھی ہے. اصل میں اس کے اندر جو مجھے بات تھوڑی سی لگی ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں یہ بھی لکھا، الیکشن ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لسٹ پہلے جمع کرانی ہے. تو جب پی ٹی آئی نے لسٹ جمع ہی نہیں کرائی تو پھر پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھی، سنی اتحاد کونسل نے جمع نہیں کروائی. اچھا، تو پھر انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے 39 لوگ تھے جنہوں نے سرٹیفکیٹ تھا جمع کرایا تھا، ان کو جو ہے وہ ایز پی ٹی آئی کنسیڈر کر لیا ہے اور باقیوں کو ٹائم دے دیا کہ آپ اپنا جمع کرا دیں. تو مطلب کہ یہ کافی ایکسٹرا آرڈنری ہے ہماری ہسٹری کے حساب سے. بڑا کم ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ ہو جو یہ آج ہو گیا، ورنہ نارملی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو کیا بیتی ہے اس کے اوپر سالوں ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وہ سارا پاکستان جانتا ہے. تو سائیکل کہیں نہ کہیں تو بریک ہونا چاہیے نا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ اگر کنسسٹنسی سے کام کرے تو اچھا ہے، تاکہ سب کو ساتھ مطلب انصاف والا معاملہ ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں نا مطلب کہ ثاقب نثار صاحب نے کیا نہیں کیا اپنے دور میں، مطلب کہ کیسے فیصلے اور جا کے کیمپینز چلائیں، پھر وہ ان کو نیا پاکستان کا معمار شیلڈ پکڑا دی گئی. یہ بھی ہوتا رہا اس ملک میں، اور اب آج جو ہے وہ آپ کے سامنے معاملہ جو ہے وہ سب کے کس طرح جو ہے وہ مطلب کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ہے کہتے ہیں. شعیب صاحب، اب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حامد رضا صاحب، ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا سر؟ کیا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے یا 2 الگ الگ پارلیمانی پارٹیز ہوں گی؟ پی ٹی آئی کی الگ پارٹی ہوگی، سنی اتحاد کونسل کی الگ پارٹی ہوگی، کیا ہوگا؟ جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا اس کے اندر لکھا تھا سنی اتحاد کونسل اتحادی پی ٹی آئی، تو لہٰذا اتحادی پی ٹی آئی کے طور پر میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو شامل کرا لیں. تو وہ پارلیمانی پارٹی جو پی ٹی آئی کی بنے گی اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیں. اس بات کا امکان ہے، میرا خیال ہے یہ پاسبل ہے.
تو ورنہ وہ چاہیں تو اپنا انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں ایز چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور سر یہ عمر ایوب صاحب ہو گئے, بیرسٹر گور صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ آپ کے کچھ مزید اراکین تقریباً 5 یا 7 کے قریب یہ بنتے ہیں جنہوں نے اپنی آزاد حیثیت رکھی تھی. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں obviously پھر ان کا نام شامل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حیثیت آزاد رکھی ہوئی ہے. کیا اسٹیٹس ہوگا اب ان کا؟ وہ واپس آ جائیں گے نا, they will be treated as PTI. یا تو دیکھیں جنہوں نے تو اپنے پہلے فارم کے اوپر پی ٹی آئی لکھا تھا وہ تو 39 میں شامل ہو جائیں گے. جو نہیں ہے 39 میں وہ ایز اٹ از اپنا ایک ایفیڈیوٹ دیں گے, وہ پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے. ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے. ایک اور امپورٹنٹ سر کل جو ہوا ہے, جو کل خان صاحب کی طرف سے شیر افضل مروت صاحب کے لیے ایک بنیادی رکنیت, پارٹی رکنیت ان کی معطل کرنے کے حوالے سے بات آئی ہے. تو اب وہ کس پارٹی میں ہوں گے, کیونکہ اس وقت تک وہ سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے ہیں. تحریک انصاف کی رکنیت معطل ہونے پر وہ کیسے شمولیت اختیار کریں گے؟ ان کی تو اور ان کی رکنیت ہی معطل ہو گئی ہے. دیکھیں رکنیت معطل ہونے سے یہ تو نہیں فرق پڑتا نا کہ آپ ایم این اے کس پارٹی سے جیتے ہیں. اگر آپ ایم این اے جیتے ہیں پی ٹی آئی سے, اگر ان کا 39 میں نام ہے تو وہ آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کے ہو گئے. اگر ان میں پی ٹی آئی کا نام ان کا نہیں ہے تھا, ان نے نہیں لکھا تھا, تو پھر ان سے ایفیڈیوٹ لیا جائے گا, اور وہ ایفیڈیوٹ اگر دیں گے تو وہ پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے. اصولی طور پر تو پھر اب یہی دیکھنا پڑے گا. پارٹی رکنیت کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ تو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے نا. وہ تو جو انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے تو اس لیے ان کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے. صحیح. سر حکومت کہہ رہی ہے کامران صاحب کہ اس فیصلے میں عدالت نے آئین کی تشریح نہیں کی ہے بلکہ پورے کے پورے اس آئین کو یا قانون کو ری رائٹ کر کے رکھ دیا ہے. آپ قانونی ماہر ہیں کامران صاحب, اور اچھے طریقے سے نا ان ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں, کہ اتفاق کرتے ہیں آپ حکومت کی اس رائے سے ری رائٹ کیا گیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں 2 رائے آ جاتی ہیں. ایک رائے تو اب یہ پارٹی کی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس بات سے جو ہے نا وہ اس کو ان کے ساتھ جو ہے بعض چیزوں میں اتفاق کر رہی ہے. بعض چیزیں جو ہے نا وہ وکیل کے طور پہ اگر آپ پوچھیں گی مجھ سے, تو وکیل کے طور پہ جو ہے نا مجھے کچھ چیزوں سے یقیناً اختلاف ہے. ایک تو جو اختلاف کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹر تھا وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھا, ریلیف کسی اور کو مل رہا ہے, اس بات پہ ہے. پھر لسٹوں کے لیے جو ہے نا ایک مدت مقرر ہے, لسٹوں کے لیے مدت جو ہے نا اگر آپ نے دی بھی ہے تو وہ پھر مدت کچھ اور دے دی ہے, وہ جو قانون میں ہے اس سے آگے آپ چلے گئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر یقیناً اعتراض کیا جا سکتا ہے. ہم انتہاؤں پہ نہ جائیں نا, اس باتوں پہ نہ جائیں کہ اگر وہ فیصلہ درست ہے تو پھر پورے کا پورا درست ہے, اگر غلط ہے تو پورے کا پورا غلط ہے. گورنمنٹ ایک انتہا پہ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے دوسری انتہا پہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں سب خراب ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساری اچھی نہیں ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساری خراب بھی نہیں ہیں. صحیح. تو سر اب حکومت جو فیصلہ کر رہی ہے کہ اس معاملے میں ریویو میں جائیں گے, تو اگر ریویو میں جاتے ہیں تو سر پھر ہوگا کیا؟ کیا ایک بار پھر سے یہ فل کورٹ بیٹھے گا, اور جو ابھی نئے 3 جج ہیں سپریم کورٹ میں آئے ہیں, پھر کیا وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے وہ اس صورت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو 13 لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ الائن کو زندگی دے, اور ان میں سے کوئی ریٹائر نہ ہو. اگر کسی کی ریٹائرمنٹ آ بھی گئی نزدیک تو ان 13 لوگوں کو جو ہے اس کے معاملے کو دوبارہ سننا چاہیے اگر ریویو میں حکومت گئی تو. مگر ہمارا سٹیٹس اس وقت یہ ہوگا کہ آفیشلی یعنی ہم پارٹی کے طور پہ اس میں ریویو میں نہیں جائیں گے, نہ کسی کو سپورٹ کریں گے, نہ کسی کو اپوز کریں گے. صحیح. اور سر ماضی میں کیا اس سے پہلے کبھی یہ ہوا ہے, یہ نظیر ملتی ہے ہمیں کہ اتنی بڑی تعداد میں چیف جسٹس سے کی رائے سے ساتھی ججز نے اختلاف کیا کامران صاحب؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ کیس جو ہے بذات خود فرسٹ امپریشن کا کیس تھا. اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کیس جو ہے وہ آیا بھی نہیں تھا. پھر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ لوگ چلتے ہیں. مگر مجھے جو اب تک یاد ہے, میرا خیال ہے کہ ماضی میں اس طرح سے ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے چیف جسٹس سے اختلاف کرے. مگر یہ بہرحال حق ہے ان کا, جب جج کے طور پہ بیٹھتے ہیں تو وہ سارے ایکول ہو جاتے ہیں. چیف جسٹس جو ہے نا معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتے ہیں, مگر وہ بھی اختیار جو ہے اب 1 سے لے کے 3 میں تقسیم ہو گیا ہے یہ پروسیجر اور پریکٹس والے قانون کے بعد. تو اس میں بھی چیف جسٹس کے اختیارات کو جو ہے وہ کافی سارا ڈیوائڈ کر دیا, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ کبھی ایسا شاید میری یادداشت میں نہیں ہوا. صحیح. اب عفنان صاحب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے,
کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. لیکن سر آپ کی 2/3 اکثریت اس سے محروم ہو رہے ہیں. ججز کی جو ملازمت میں توسیع اور دیگر معاملات پر جو آئینی ترامیم کے معاملات ہو رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے آبویسلی جب اکثریت نہیں رہے گی. تو دیکھیں 2/3 اکثریت جو ہے وہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپ اٹین کر پائیں. تو وہ پہلے بھی زیادہ تر حکومتوں میں 97 میں ہمارے پاس تھی جی اور 2013 میں ہم اچیو کر سکتے تھے اتحادیوں کے ساتھ مل کے. تو وہ مطلب کہ ریئر ہوتا ہے. قانون سازی ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے, پنجاب میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے. وہ اس کے اوپر جو نارمل بزنس ہے وہ حکومت کا چلتا رہے گا. ایسا حکومت کو میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا. قانونی طور پہ ظاہر ہے ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے, ایک شکست ہے ہماری قانونی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو ظاہر ہے دیکھیں گے کہ اس کو معاملات کو آگے کیسے لے کے چلنا. کل آپ نے بات سنی ہو کہ زرداری صاحب کا جو طرز تخاطب تھا یا وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ حکومت گرانا بھی جانتے ہیں, بنانا بھی جانتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے سے آپ کی حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی؟ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے معاملات یا مطالبات منظور کروانے کے معاملات پھر زیادہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ملک کے حالات بہت مشکل ہیں, بہت پہاڑ جیسے چیلنجز ہیں. تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو مسائل سے نکالیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر کر سکتا ہے تو آگے کر لے. اچھا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر کر سکتا ہے تو آئے کر لے. اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا مسائل ہیں, ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, ہمیں کوئی کسی قسم کے ہم کسی ایلوژن میں نہیں ہے کہ زرداری صاحب حکومت گرا بھی سکتے ہیں اور وہ کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں. یہ مطلب نمبر گیم آپ دیکھیں نا, ہم نے اس لیے کہا تھا کہ اگر فریگمنٹڈ پارلیمنٹ ہوگی تو پھر فریگمنٹڈ پالیٹکس ہوگی اور فریگمنٹڈ اکانومی ہوگی. اگر ہمیں سمپل میجورٹی مل جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے. صحیح. سر شعیب صاحب یہ آپ نے ویسے کس سے کہا تھا جو بات کر رہے ہیں آپ ابھی؟ کون سی؟ کہ آپ نے سب اچھا وہ جو اس وقت جو نواز شریف صاحب نے الیکشن کے دنوں میں جو بات کہی تھی, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب نے کہا تھا, عوام سے کہا تھا. عوام سے کہیں گے اور کس سے کہیں گے؟ عوام سے کہا تھا. ہم تو عوام میں یقین رکھتے ہیں. یہ کہیں اور کہے عوام کو رہے ہوتے ہیں, پیغام کہیں اور دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمپل میجورٹی دے دو. یاد نہیں ہے 2013 میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ سر ویسے آپ لوگ پیغام کہیں اور ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے میٹنگ کر لو. سر ہر جگہ یہی چل رہا ہے. 2013 کا الیکشن وہ واحد الیکشن ہے جس پہ سپریم کورٹ نے, اسی سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کر کے کہا تھا کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہے. وہ واحد الیکشن ہے. سسٹمیٹک ریگنگ ہے, ایک ریگولیٹریز اگر آپ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں اتنی زیادہ کر دیں جو الیکشن ریزلٹ کو چینج کر دیں تو فرق تو ایک ہی ہے. سر اب چلیں اب کرا لینا, اب جوڈیشل کمیشن بنوا لیں. آپ کو اوپنلی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو پھر آ جائیں. تو پھر اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ ایک آپ کے نمبرز جو ہے وہ اس حساب سے سب سے زیادہ ہو گئے, تو پھر اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا اتحادی جماعتوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک وغیرہ لانے کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی نے اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے ایک دو دن پہلے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرف جائیں گے. فیصلہ تو خان صاحب کریں گے, ظاہر عمران خان صاحب کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم تو تکیہ رکھیں گے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو الیکشن کمیشن جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا تھا اور بنا ہوا ہے, انہوں نے جس طرح کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے انہوں نے ہماری سیٹیں چھینی ہیں, 180 سے زائد ہماری سیٹیں تھیں. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے ہم گواہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے 1,05,000 ووٹ لیے ہیں. اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ میں نے اس دفعہ لیے ہیں. اور اس کے ساتھ جس بندے نے 50,000 ووٹ نہیں لیے اس کو اٹھا کر آپ نے اسمبلی میں بھیج دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ٹرائبونل کے جج ہیں وہ پچھلے 5 مہینے سے کہہ رہے ہیں اپنے فارم 45 لے آئے. وہ پچھلے ہفتے کہتا ہے جی میں جمع کرا رہا ہوں. جمع کیا کرائے, ایفیڈیوٹ بھی دیا, وہ ریٹرننگ افسر کے فارم اٹھائے, اس کو ٹیسٹ کرایا, ریٹرننگ افسر سے آگے جمع کرا دیا. یہ فارم 45 ہوتا ہے, پریزائڈنگ آفیسر دیتا ہے, یا کینڈیڈیٹ کو دے گا اوریجنل فوٹو کاپی نہیں, یا وہ دے گا ان کے پولنگ ایجنٹ کو یا الیکشن ایجنٹ کو. آپ وہ لے کر کے آپ جمع کراؤ, اور آج تک وہ جمع کرانے سے قاصر ہیں. اگر اس طریقے سے جو شب خون مارا ہے, دیکھیں پچھلے 2 سال سے ہم جو مستقل دیکھ رہے ہیں, آئین ختم ہو چکا ہے, نمبر 2 قانون کی حکمرانی کا کنسپٹ ختم ہو گیا, ایلیٹس کیپچر ہو چکا ہے, اور انہوں نے قانون کو صرف مذاق بنا کے اپنی ذات کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں یہ لوگ. اور سر آپ مجھے یہ بتائیں, آخری بات, جمہوریت کا مطلب جمہور کا فیصلہ ہے, اس کو تسلیم کرنے کی بجائے جمہوریت کو ڈھکوسلا اور تماشا بنا دیا گیا ہے. عدالت کا فیصلہ آپ اختلاف کر سکتی ہیں, لیکن ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کے پی کے اسمبلی میں بھی obviously آپ کو مخصوص نشستیں واپس مل گئی ہیں, وہاں کا سینٹ کا مسئلہ وہ کب تک حل ہو جائے گا؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہی یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا, الیکشن سینٹ کا آ جائے گا, سوال یہ آئے گا
کہ جو پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا اس میں ہمیں مکمل طور پر ایک سیٹ ہماری بنتی ہے، کیا یہ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیگل مائنڈ بیٹھ کے بات کریں گے۔ صحیح۔ اچھا کامران صاحب، ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ سر کہ اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جن اراکین کی نشستیں سر واپس گئی ہیں، انہوں نے اس دوران جو فائدہ اٹھایا ہے، جو مراعات حاصل کی ہیں، اس کا کیا بنے گا سر؟ کیا وہ واپس ہوں گی یا ہونی چاہیے، کیا ہوگا سر؟ اس میں دو ویوز ہیں، ایک تو وہ ڈاکٹرائن آ جاتا ہے ڈی فیکٹو کا اور ڈی جورو کا، وہ جو جس نے جو لے لیا وہ لے لیا، یہ تو ایک ویو یہ ہے، اور ایک ویو اور حافظ حمداللہ والے کیس میں شاید جو ہے اس میں قاضی صاحب کا ہی فیصلہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے شاید وہ شاید اس میں جو انہوں نے وہ لیا تھا بینیفٹ لیا تھا تو وہ اس میں ریٹرن کرنا پڑا تھا، وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے جو ہے نا وہ عدالت میں جمع کروائیں، جو حالانکہ وہ اس دوران جو ہے نا وہ ایم پی اے رہے تھے، منسٹر رہے تھے، مگر اس میں جو ہے نا یہ ڈائریکشن آئی تھی کہ یہ پیسے واپس ریٹرن کیے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی کمپلائنس بھی ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو دونوں ویوز جو ہے نا موجود ہیں، ایک تو یہ کہ چونکہ انہوں نے سرو کیا تو پھر اس کا بینیفٹ بھی جو ہے نا وہ لے رہیں گے، رائٹلی یا رانگلی، اس وقت جو بھی فورم لیگل اویلیبل تھے اس کے تحت جو انہوں نے جو بھی آرڈر ان کے حق میں تھا اس کے تحت انہوں نے پھر آگے سرو بھی کیا، مگر پھر الٹیمیٹلی جب ان کو انڈو کر دیا، تو اب انڈو کرنے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے نا جو آج کا فیصلہ جو لوگ نہیں رہیں گے، جو آج فیصلے کی نتیجے میں ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بینیفٹ ریٹرن کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا والا ویو جو ہے وہ زیادہ پرویل کرے گا، ورنہ وہ آج ہی کہہ دیتے کہ جنہوں نے بینیفٹ لیے وہ ریٹرن کریں یا ریفنڈ کریں۔ قاضی صاحب کے فیصلے میں میرا خیال ہے ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ ان میں شاید کوئی ایسی بات کی ہوئی تھی۔ سر مجھے بتائیے کہ مولانا صاحب نے فیصلے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آیا ان کا کہ پیش رفت جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے مفید اور مذاکراتی ماحول تشکیل دینے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے فوری بعد پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ اسد قیصر صاحب کے درمیان اور مولانا صاحب کے درمیان کوئی ٹیلی فونک رابطہ وغیرہ بھی ہوا ہے، اس میں کیا بات ہوئی ہے سر؟ دوسری بات کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے صرف وہ پہلی والی بات سنی ہے یا دیکھی ہے میں نے، دوسری بات کا مجھے اسد قیصر صاحب اور مولانا کے درمیان رابطے کا پتہ نہیں ہے۔ درمیان میں ایسا تھا کہ پہلے تو رابطے کافی سارے رہے تھے، مگر جب ان کی طرف سے کمیٹی ہماری طرف سے گلا گیا کہ کوئی آگے آپ کی طرف سے بات نہیں بڑھی، پھر انہوں نے کمیٹی اناؤنس کر دی مگر آفیشلی کنوے نہیں کیا تھا۔ اب شاید اس فیصلے کے بعد جب مولانا کی طرف سے ایک گڈ جیسچر گیا تو شاید جواب میں اسد قیصر صاحب نے بھی کوئی جواب دیا ہو، مگر وہ میرے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ جی لاسٹ کامنٹ سر آپ کا عفنان صاحب، اس فیصلے کے نتیجے میں نون لیگ قومی اسمبلی کی جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ اب نہیں رہی نا، سب سے بڑی جماعت اب پی ٹی آئی بن کر ابھر گئی، تو ابھی آپ کہہ تو رہے تھے کہ اگر کسی کو اتنا ادراک ہے تو آ جائے، کیا مسلم لیگ نون کے اندر بھی کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ اسٹیپ بیک کریں اور موقع دیں پی ٹی آئی کو؟ نہیں، وہ ہم کیوں اسٹیپ بیک کریں، ان کے پاس اپرچونٹی تھی جب حکومت آئی، پیپلز پارٹی نے آپ کو یاد آفر کی تھی، انہوں نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ شہباز صاحب نے بھی کہا تھا کہ کرا لیں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے بہت سارے مسائل ہیں، عام عوام کے عام لوگوں کے بہت مسائل ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم مل کے بیٹھ کے قانونی معاملات سیدھے کریں، ملک کے آگے کے معاملات اچھے ہوں اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آئیں۔ تمام خام میں ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، تو اگر ہم سب مل کے کام کریں گے تو ملک کے لیے بہتر ہے اور جمہوریت کے لیے بھی تبھی بہتر ہے۔ سر فیصل واجد صاحب، شعیب صاحب، انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے چند روز میں پی ٹی آئی فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ obviously وہ کوئی بات ایسی ہوا میں نہیں کرتے ہیں، ماضی میں ان کی کئی ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں جو پھر کچھ دیر کے بعد ہمیں ہوتی بھی نظر آئی ہیں، تو کیا کچھ وہ ہوا میں پہلے نہیں کرتے تھے، اب ہوا میں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جن کے کہنے پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، پھر انہوں نے یہ بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب میں تو کوئی معافی نہیں مانگوں گا، نہ صرف معافی مانگی بلکہ سجدہ ریز ہو گئے سپریم کورٹ میں۔ سجدہ ریزی کے بعد میرا خیال ہے ان کو یہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ان کی وہ عادت، اللہ کرے وہ اللہ کا ہی شکر ادا کرے، مسجدیں ادھر اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں ہر جگہ پہ ہیں، وہ وہاں کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ نہیں سر، لیکن زمین تو ہر جگہ اللہ کی زمین ہے، خیر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو نجومی والی دکان ہے نا یہ بند کر دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران آگ کا دریا پار کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، فارورڈ بلاک کو بھول جائیں، آپ کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہونی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ آپ تینوں مہمان پروگرام میں میرے ساتھ مولانا مرتضی صاحب، سینیٹر عفنان صاحب اور شعیب شاہین صاحب، اہم گفتگو ہو رہی تھی۔ ماجد نظامی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینالسٹ ہے، بہت شکریہ آپ کا
یہ فرمائیے گا سر، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے 80 اراکین کے تناسب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس وقت ایوان میں سنی اتحاد یا پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی جو تعداد ہے وہ 90 سے زائد بنتی ہے. تو اس وقت قومی اسمبلی میں سر پی ٹی آئی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں، اور یہ جو 10 سے زائد کا فرق ہے اس سے الاٹمنٹ پہ کتنا فرق پڑے گا؟ جی بہت شکریہ. ابھی تک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر قومی اسمبلی کے سکور کارڈ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں آئے گی، لیکن چونکہ تحریک انصاف کی ایک اخلاقی فتح اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اور جو اس سے پہلے فیصلہ آیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیٹیں دوسری جماعتوں میں بانٹ دی جائیں، تو وہ جب ہم نمبر کو دیکھتے تھے تو وہ خاصا مضحکہ خیز لگتا تھا. مثال کے طور پہ جن لوگوں نے 5 نشستیں جیتی ہیں ان کو 8 مل گئیں، جنہوں نے 6 جیتی ہیں ان کو 9 مل گئی، تو اس سے ایک امبیگوٹی اور کنفیوژن زیادہ پیدا ہوگی. اب ہم فیصلے کے بعد اگر سکور کارڈ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسی 22 سیٹیں ہیں جن میں 22 خواتین کی سیٹیں اور 3 دوسری سیٹیں ہیں جن میں نان مسلم ہیں. تو ان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں چونکہ تعداد کم ہے، مین مسئلہ پنجاب کا ہے اور خیبر پختونخوا کا ہے، یہاں پر ان کو تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے اندر پنجاب میں 11 MNA کی سیٹس ہوں گی اور خیبر پختونخوا سے 8 ہوں گی جن پہ خواتین ممبران کو نامزد کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ ساری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ میں بانٹ دی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی کا نمبر ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جب ہم خواتین کے نشستوں کو ملائیں گے اور اس کے بعد جب سینٹ الیکشن دیکھیں گے جو وہاں پہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اس میں خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کو فائدہ ہونے کا واضح امکان ہے، ان کی ایک آدھ سیٹ بڑھ سکتی ہے. لیکن پنجاب کے اندر معاملہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پر چونکہ جنرل سیٹس کے اوپر تمام ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے، اس پہ الیکشن نہیں ہوا تھا، تو اس لیے وہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی واضح اکثریت ہے، اگر وہ اور ان کے اتحادیوں کا نمبر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہے. اور اس وقت پنجاب کے اندر جو سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف تھی وہ 105 کے آس پاس تھی، اور اسے جب یہ جائیں گی تو وہ تقریباً 125 کے آس پاس چلی جائے گی. تو اس لیے پنجاب کے اندر وہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، تقریباً 100 سیٹوں کا ڈیفرنس ہے. تو پنجاب کے اندر تو کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا کے اندر اب آبویسلی حلف نامے جمع کروانے ہیں نا پی ٹی آئی کو، تو سر اس کے لیے کیا میکنزم ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد نشستیں آبویسلی الاٹ کی جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ جو پرانی فیصلے جمع کروائی تھی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں وہی کافی ہوں گی یا نئے سرے سے جمع کروانی پڑیں گی؟ جی ابھی تک جو میں نے حکم نامہ پڑھا ہے اس کے اندر 2 فہرستیں دی گئی ہیں، جس میں ایک فہرست کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ ان 30-40 افراد نے تحریک انصاف کو ہی اپنی پارٹی قرار دیا تھا. اس کے علاوہ جو دوسری لسٹ ہے اس میں سے میرا خیال ہے ایفیڈیوٹس وغیرہ اور تصدیق نامے لیے جائیں گے، جس کے بعد ایک کلیکٹیو نمبر آئے گا. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی کی پلاننگ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس وقت بھی ایوان کے اندر پی ٹی آئی کے کئی ایسے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کا حصہ نہیں ہے. ان میں بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہیں، ساہیوال سے بہاڑی سے ان کے اراکین ہیں، ایبٹ آباد سے ایک رکن ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اس وقت بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، جو سنی اتحاد کونسل میں نہیں گئے تھے. تو یہ نمبر بھی جب ادھر جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سائزیبل میجورٹی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئیں گے. سر کے پی کے میں پی ٹی آئی کو 25 نشستیں ملنی ہیں، اور اس حساب سے اگر تناسب نکالا جاتا ہے تو وہاں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن ہونے. پی ٹی آئی کتنی اس حساب سے سیٹس نکال سکتی ہے؟ جی وہاں کی جو الیکشن ہے اس کے اندر 1 سیٹ انہیں زیادہ ملے گی. اس کی وجہ یہ کہ پہلے جو نمبر تھا اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ 11 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کیلکولیشن کے بعد جرنل سیٹ جو ہے وہ ایک شاید اپوزیشن اتحاد جو وہاں کا ہے اس کو مل جائے گی. باقی تمام کے اوپر جو 5 جرنل ہیں اور 2 ٹیکنوکریٹس اور 2 خواتین کی جو ہوں گی اور جو اقلیت کی سیٹ ہوگی جن کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے وہ ان میں واضح اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے. جرنل سیٹیں جو 5 ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس کے اوپر اپوزیشن کامیابی حاصل کر سکتی ہے. اچھا سر، اس فیصلے کے بعد اب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کی بھی اور قومی اسمبلی کی بھی سب سے اکثریتی جماعت ہوگی نا، سب سے بڑی جماعت بن جائے گی. تو اس تبدیلی سے حکومت کو کن امور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی اس میں 2 اہم پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
2/3 मेजॉरिटी के बाद जो कानून साजी होनी थी या जो तब्दीलियां होनी थी वो अब नहीं हो सकती। उसके लिए तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं उन्हें हिमायत दरकार होगी। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि कौमी असम्बली का स्कोर कार्ड अगर हम देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, ये 3 मेजर प्लेयर्स हैं। इन 3 में से कोई 2 मिलेंगे तो हुकूमत बनेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी PMLN के खिलाफ जाएगी, और इससे बढ़ के ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना हुई। लास्ट माजिद साहब, इंपॉर्टेंटली सर मुझे ये बता दें कि अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, अभी मैं शोएब साहब से भी ये बात कर रही थी, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्या सर सबसे बढ़कर ये कि क्या अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो हुकूमत कोई तरमीम करती है, उसमें वो मेंबरान वोट दे सकते हैं हुकूमत को? जी, ये अहम पॉइंट इसलिए भी है कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की पहले भी बहुत कोशिशें की गई। 8 फरवरी के बाद भी ये कहा गया कि हो सकता है कुछ लोग टूट जाएं, लेकिन लाहौर से सिर्फ एक MNA वसीम कादरी जो हैं वो दूसरी तरफ गए। गुजरात से दूसरे MNA थे चौधरी इलियास, जिनके बारे में अभी भी कंफ्यूजन है कि वो काफ लीग में है या तहरीक इंसाफ में है। सो इसलिए कोई मेजर नंबर नहीं गया, और इस वक्त भी जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है और जो टेम्परेचर है उसमें ऐसे नहीं लगता कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो कंस्पिरेसी थ्योरी है उसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कोई भी MNA जो है वो अपनी पार्टी की इजाजत के बगैर हुकूमत की कानून साजी में मदद कर सकता है? देखिए, उस हवाले से तो 18वीं तरमीम के अंदर वाज़ेह हदायत आ गई थी, और इस हवाले से कवानीन मौजूद है कि आप बजट के अलावा भी जो बाकी कानून साजी है उसके अंदर अपनी पार्टी जो स्पेशली पार्लिमानी पार्टी है उसके अहकामात के पाबंद होंगे। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तशरीहात का जमाना है तो पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी का जो फर्क है वो भी अभी मौजूद है। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स तो हो सकते हैं, और वो हमने रिसेंट पास्ट में देखे भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।